أشهد أن محمد رسول الله۔ اس میں یہ ہے کہ دو صورتیں آپس میں پہلے جوڑے کی شکل میں ہیں، پھر تیسری صورت منفرد مزاج کی آئے گی۔ پہلی صورت سورہ معارج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سأل سائل بعذاب واقع، مانگا ایک مانگنے والے نے ایک عذاب جو واقع ہونے والا ہو۔ للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے وہ دافع کوئی نہیں ہوگا اس کے لیے کہ دفع کر سکے، ہٹا سکے، وہ تو آئے گا۔ اس میں بڑا اختلاف ہے، بہت کم لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ یہ عذاب طلب کرنے والے محمد الرسول اللہ ہیں۔ مجھے اس کا پہلے بھی یقین تھا، جب مجھے معلوم ہوا کہ خود شاہ عبد القادر دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ کوئی یقین کی بات ہے۔ جس کو شروع ہے اگرچہ، لیکن جس طریقے سے حضور کو ستایا جا رہا ہے، پاگل کہہ رہے ہیں، وہ جو میں نے کئی مرتبہ بیان کیا کہ پہلے 3 سال تک تو ساری پرسیکیوشن جو تھی وہ پرسن آف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ذات محمدی پر مرکوز تھی، کہ ساری بس کی گانٹھ یہ ہے if we can kill his will تو کسی اور کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، داعی بیٹھ جائے تو باقی تو خود بخود ہی بیٹھ جائیں گے، ان کی حیثیت کیا ہے؟ اصل تو داعی ہے۔ فل 3 ایئرس کسی کو کچھ نہیں کہا انہوں نے، صرف آپ کو ہی، اور وہ بھی پرسیکیوشن بھی صرف وربل، مار پیٹ نہیں، پاگل، مجنون، شاعر، ساحر، مسحور، کذاب، سارے الفاظ وہ ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ اس کا ایک رد عمل بھی تو ہوتا ہے نا، آخر محمد رسول اللہ بھی انسان تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب ان کے اوپر عذاب آنا چاہیے۔ اور اس کا جو جوڑا ہے وہ سورہ نوح ہے، نبی نے کیسا عذاب مانگا تھا وہ تو آگے آ جائے گا۔ وہ پہلے رسول حضرت نوح ہے اور آخری رسول محمد ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع من اللہ ذی المعارج، وہ عذاب جب آئے گا تو اس اللہ کی طرف سے آئے گا جو بہت درجوں والا ہے۔ تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، چڑھتے ہیں فرشتے اور روح اس کی جانب ایک دن میں جس کی مقدار ہے 50,000 برس۔ اب یہ پھر آیات متشابہات میں سے ہم نہیں سمجھ سکتے، عام خیال یہ ہے کہ یہ قیامت کا دن ہے 50,000 برس کا، لیکن اہل ایمان کو ایسے معلوم ہوگا کہ بہت ہی ہلکا سا کوئی بس ایک دن یا اس کا کچھ حصہ، یا جیسے جتنی دیر میں ایک نماز فرض ادا کر لیتا ہے بس، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ تو احساس کی بات ہے۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، اصل یہ ہے کانٹے کی بات، تو اے نبی آپ صبر کیجئے اور بڑی خوبصورتی کے ساتھ صبر کیجئے۔ ہے دور وصال بحر ابھی تو موجوں میں گھبرا بھی گئی، فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، صبر کیجئے۔ دیکھیے پہلی صورت کیا تھی؟ فَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ وَلَا تَکُنْ كَصَاحِبِ حوت، اس مچھلی والے کی مانند نہ ہو جائیے گا۔ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، یہ تو دیکھ رہے ہیں اس کو دور اور ہم دیکھ رہے ہیں بالکل سامنے، ہمارے سامنے، ہماری نگاہوں کے سامنے۔ اس کا تجربہ بھی ہو جاتا ہے آپ کو۔ مجھے تجربہ ہوا تھا ہوائی سفر میں، فوکر چلتا تھا آرام سے 3.5-4 گھنٹے میں آتا تھا لاہور سے کراچی، لیکن اتنی ہائٹ ہوتی تھی کہ آپ ٹھیک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب لودھراں آ گیا ہے، یہ اب سما سٹا ہے، اور یہ فلاں ہے، اور یہ بہاولپور ہے، لائٹ سے۔ میں نے سوچا کہ میں ایک وقت 3 شہر دیکھ رہا ہوں اس وقت، لائٹس جو ہیں لودھراں کی بھی میری نگاہوں کے سامنے ہیں، بہاولپور کی بھی ہیں، سما سٹا کی بھی ہیں۔ جب ٹرین میں ہم سفر کرتے تھے تو جب پہنچتے تھے لودھراں تو سمجھتے تھے ابھی آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا بہاولپور، پھر آدھے گھنٹے کے بعد آئے گا سما سٹا، یہاں بیک وقت ہے۔ تو سارا فرق جو کہا آئنسٹائن نے، ایوری تھنگ از ریلیٹیو، میرے لیے وہاں فاصلہ ہی نہیں ہے، میں آنے واحد میں دیکھ رہا ہوں تینوں کو۔ ریل سے سفر کرنے والے کے لیے ابھی بہاولپور مستقبل میں ہے، اور اس سے آگے سما سٹا اور مستقبل میں ہے۔ یہی فرق، یہی مسئلہ ہے اصل میں۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آنے واحد میں موجود ہے اس کے سامنے۔ إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وَنَرَاهُ قَرِيبًا، ہمارے تو سامنے ہے۔
فاصبر صبرا جمیلا انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا یوم تکون السماء کالمہل، جس دن کہ آسمان ہو جائے گا جیسے کہ پگھلا ہوا تانبا، وتکون الجبال کالعہن، اور پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی روئی یا اون رنگی ہوئی، ولا یسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوسرے دوست کا حال پوچھے گا نہیں، یبصرونہم، سب دکھا بھی دیے جائیں گے، دیکھو وہ تمہارا دوست بڑا جگری دوست تھا، وہ جا رہا ہے، پوچھتا ہے تمہیں، وہ تمہارا باپ جا رہا ہے، وہ تمہاری ماں جا رہی ہے، وہ تمہاری جورو جا رہی ہے، یا وہ تمہارا شوہر جا رہا ہے، یبصرون، دکھا بھی دیے جائیں گے تاکہ حسرت کا اور اضافہ ہو جائے۔ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اس روز تو ہر مجرم یہ چاہے گا کسی طریقے سے مجھ سے اس عذاب سے بچانے کے لیے فدیے میں لے لیے جائیں میرے بیٹے، میری جورو، میرے بھائی، میرا سارا کنبہ جو مجھے پناہ دیا کرتا تھا، وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو بھی زمین میں تھے سب کو جھونک دیا جائے، ثُمَّ يُنْجِي، کسی طرح مجھے بچا لیا جائے۔ یہ ہے جسے ہماری روایات میں کہا جاتا ہے نفسی نفسی، اور یہ دوسری مرتبہ پھر آیا یہ معاملہ سورہ عبس میں، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، ایک کو اپنی پڑی ہوگی، کلا انہا لظیٰ، نہیں، اب تو خود ہی بھگتنا ہے، کوئی تمہاری طرف سے فدیہ نہیں لیا جائے گا، ہر ایک شخص کو اپنی ہے، کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر ایک کو آنا ہے اس دن قیامت کے دن اکیلے اکیلے۔ کلا انہا لظیٰ، نہیں، اب تو یہ آگ ہی ہے، تپتی ہوئی آگ، نزاعۃ للشوا، جو کلیجوں کو کھینچ لے گی۔ یہ آگ ہماری طرح کی آگ نہیں ہے، ہم اس کو اب آگے دیکھیں گے چل کر آخری پارے میں، تطلع علی الافئدہ، یہ آگ وہ ہے جو دل کے اوپر جو ہے جلن پیدا کرے گی براہ راست۔ آج کل ہے یہ الٹرا وائلٹ ریز ہیں، فلاں ہیں، یہ ہے وہ ہے، ان سب کے کہ وہ کھال کو نہیں جلاتی، اندر جا کر ان کا ہیٹ کا اثر ہوتا ہے۔ کلا انہا لظیٰ نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولی، وہ پکارے گا ہر اس شخص کو جس نے پیٹھ موڑ لی تھی اللہ کے کلام سے، دین کی دعوت سے، نبی کے ابلاغ سے، وتولی، اور پیٹھ موڑ کر چل دیا تھا، وجمع فاوعى، اس نے پوری زندگی لگائی تھی مال جمع کر کر کے سینت کر رکھنے کی۔ ان الانسان خلق ہلوعا، یقیناً انسان پیدا کیا گیا ہے تھڑ دلا، یعنی انسان کی خلقت میں تھڑ دلاپن ہے، انسان کی خلقت میں اجلت پسندی ہے، انسان کی خلقت میں ضعف ہے، وہ ظلوم ہے، وہ جہول ہے۔ فطرت انسانی، انسان کا وہ حصہ جو روح ہے وہ ہے کہ جو بلند ترین مقام پر ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اذا مسہ الشر جزوعا، اس کی یہ ہلوعا ہونے کی مثال کیا ہے کہ جب تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے، چیختا چلاتا ہے، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، کوئی خیر مل جائے تو سمیٹ کر رکھتا ہے کہ کسی اور کو کوئی حصہ نہ اس میں سے مل جائے، سب اپنی تجوری میں بھر لوں۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، سوائے ان کے کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں۔ اب یہ بالکل وہ آیات آ گئی ہیں جو ہم 18ویں پارے کے شروع میں سورہ مومنین میں پڑھ چکے ہیں۔ ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا، یقیناً انسان کی تخلیق ہوئی ہے تھڑ دلے پن کے ساتھ، کمزور ہے۔ خلق الانسان ضعیفا، خلق الانسان من عجل، انہ کان ظلوما جہولا، یہ سب چیزیں خلقت انسانی، ہمارے وجود کا جو حصہ اس عالم خلق سے متعلق ہے اس میں یہ ساری کمیاں ہیں، لیکن ہمارے وجود کا جو اصل حصہ ہے جو عالم امر سے متعلق ہے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یہ چیزیں اس سے وابستہ نہیں ہیں۔ لیکن جب ہم اس روح سے بیگانہ ہو گئے ہوں، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ہماری روح سے ہمیں غافل کر دیا، اب رہ گئے ہم نرے حیوان، تو ہمارے اندر یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ جب اسے کوئی تکلیف آتی ہے جزا فضا کرتا ہے، نالا و شیون، چیخ پکار، وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور اگر خیر ملے تو سب کو سمیٹ کر اپنے پاس ہی رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اس بزدلے پن سے، تھڑ دلے پن سے
اوپر اٹھنے کے لیے جو چیزیں، جو پروگرام اللہ نے دیا ہے. اسی لیے آپ کو یاد ہوگا 18ویں پارے میں سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیات ہمارے منتخب نصاب میں وہ تیسرے حصے کا پہلا سبق ہے، اس میں وہ بھی شامل ہے، یہ بھی شامل ہے، کیونکہ یہ دونوں بالکل مشابہ مقامات ہیں، بلکہ بعض پہلو سے ایک دوسرے کی تفسیر کرتے ہیں، وضاحت کرتے ہیں. ان القرآن یفسر بعضہ بعضا. یہ ہے تعمیر سیرت. کچی اینٹ تھی، آپ نے اس کو ڈالا ہے آگ میں، پکا لیا ہے تو وہ پختہ ہو گئی. تو کچھ نہ کچھ پختہ ہونے کے لیے جب خشت بنے تب کام چلے. ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر. کچی اینٹوں کا گھروندا تو ایسا ہی ہے، سیلاب کے اندر تو کھڑا نہیں رہ سکتا. پکی اینٹیں ہوں، سیمنٹ ہو لگا ہوا تو بہرحال سیلاب کو بھی جل جائے گا. اب وہ پروگرام کیا ہے؟ الا المصلین. نقطۂ آغاز ہے نماز، کہ جو تعمیر سیرت کا پہلا پتھر ہے، کارنر سٹون آف دی بلڈنگ آف یور اون کیریکٹر. لیکن صلاۃ کون سی؟ الذین ہم علی صلاتہم دائمون. جو اپنی نمازوں پر مقاومت کرتے ہیں، مداومت کرتے ہیں، گنڈے دار نہیں، مستقل. وہاں تھا خاشعون، جو نماز کا باطن تھا. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. اور وہ کہ جن کے اموال میں معین حق ہے، مانگنے والے کا اور محروم کا. وہ یہ نہیں سمجھتے کہ جو کچھ ہمارے پاس آ گیا بس ہمارا ہی ہے، بلکہ اس میں حق ہے. جو بھی کسی وجہ سے محروم طبقہ ہے آپ کی سوسائٹی کا، جو کسی اپنی مجبوری میں آپ کے سامنے دست سوال دراز کر رہا ہے، ان کا حق اللہ نے آپ کے مال میں رکھا ہوا ہے. وہ حق ادا کرو، حق بحقدار رسید. اس پر قبضہ مخالفانہ نہ رکھو. اور یہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ وہاں تھا والذین هم للزکاۃ فاعلون. تو زکوٰۃ کے لیے وہ مسلسل کوشاں رہتے ہیں، جد و جہد کرتے رہتے ہیں تزکیہ نفس کی. اس کا تزکیہ نفس کی شکل کیا ہے؟ جیسے سورہ حدید میں ہم پڑھ چکے، ان المصدقین والمصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا. تزکیہ نفس جو ہے، مال نکالو تب ہوگا. تم نے وہ سارا گن تو اپنے اندر سنبھال کے رکھا ہوا ہے. والذین یصدقون بیوم الدین. اور وہ لوگ کہ جو قیامت کے دن پر، جزا و سزا کے دن پر، فیصلے کے دن پر کہ اس کی تصدیق کرتے ہیں. اب اس سے ان کا تعلق کیا ہوا؟ جو آخرت پر یقین رکھتا ہے، وہ اس کے لیے زندگی، اس زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ امر ہے. امر کسے کہتے ہیں ہندی میں؟ وہ جس کے لیے مرنا نہ ہو. یہ ہماری زندگی فائنائٹ ہے، ختم ہو جائے گی، لیکن پوٹینشلی یہ انفائنائٹ ہے. کیوں؟ اس کا نتیجہ انفائنائٹ زندگی میں نکلے گا. جو کچھ یہاں کماؤ گے، بڑی کمائی ہے تو وہ خالدین فیہا، اور اگر نیکی کمائی ہے تو خالدین فیہا. کہاں سے کماؤ گے؟ اسی وقت سے کماؤ گے نا. پونجی تو یہی ہے. اس لیے سورۃ العصر میں اسی کی تو قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، گردوں نے گھڑی ان کی ایک اور گھٹا دی. اس حوالے سے جن کا آخرت پر یقین ہو جائے وہ پھر اپنا وقت ضائع نہیں کرتے. والذین هم عن اللغو معرضون. یہ وہاں تھا، یہاں ذکر کر دیا جو اس کا اصل سبب ہے کیوں وہ لغو سے دور رہتے ہیں. والذین یصدقون بیوم الدین. وہ یوم الدین کی پوری تصدیق کرتے ہیں. والذین هم من عذاب ربهم مشفقون. جو اپنے رب کے عذاب سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں، ڈرتے رہتے ہیں. ان عذاب ربهم غیر معمول. یقیناً تیرے رب، ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں ہے کہ جس سے کوئی نڈر ہو جائے، نچنت ہو جائے. والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون. یہ جوں کے تو الفاظ وہاں بھی تھے، یہاں بھی. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. یہ بھی وہیں بھی تھے، یہاں بھی ہے. سیکس ڈسپلن، خواہش نفس پر، شہوات کے اوپر قابو، زنا سے اور غلط حرکتوں سے بچنا، پھر جو بھی امانات ہیں اور جو عہد ہیں ان کا پورا پورا پاس کرنا. یہاں ایک اضافی شے آئی ہے، والذین هم بشہاداتہم قائمون. جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں. اصل میں یہ بھی ایک امانت ہے، گواہی. ایک گواہی وہ ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا فمن اسلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ وما اللہ بغافل عما تعملون. اللہ کی طرف سے ایک گواہی تھی یہود کے علماء کے پاس، انہوں نے چھپا لیا اس کو. تو گواہی پر قائم رہنا، گواہی کو واضح کرنا. والذین هم علی صلاتہم یحافظون. اور وہ لوگ کہ جو اپنی نماز کی محافظت کرتے ہیں. اولئک فی جنات مکرمون. یہ ہوں گے جو جنتوں میں ہوں گے اور وہاں ان کا اعزاز و اکرام ہوگا.
فما للذین کفروا قبلک مہطعین، تو کیا ہو گیا ان کافروں کو اے نبی، وہ آپ کی طرف آتے ہیں غول کی غول دوڑتے ہوئے آتے ہیں، عن الیمین وعن الشمال عزین، داہنے سے بائیں سے غول کی غول آتے ہیں، جیسے کہ آپ پر جھپٹ پڑیں گے، کیونکہ جب وہ دیکھتے تھے کہ حضور کہیں کھڑے ہیں اور قرآن سنا رہے ہیں تو یہ لوگ آتے تھے کہ کہیں لوگوں کے کانوں میں یہ بات پڑ گئی اور کسی کے دل میں اتر گئی تو ہمارے ہاتھ سے تو نکل جائے گا۔ ایطمع کل امرئ منہم ان یدخل جنۃ نعیم، کیا ان میں سے ہر ایک واقعتاً اس کا خواہش مند ہے کہ اسے جنت نعیم میں داخل کیا جائے؟ کلا نہیں، انا خلقناہم مما یعلمون، یہ جانتے ہیں ہم نے جس چیز سے انہیں پیدا کیا ہے، گندے پانی کی ایک بوند۔ فلا اقسم برب المشارق والمغارب انا لقادرون، دیکھیے یہاں مشارق اور مغارب آ گیا، رب المشرقین و رب المغربین وہ سورہ رحمان میں تھا، مشرق اور مغرب تو بہت دفعہ آیا ہے، تو نہیں، قسم ہے مجھے مشرقوں کے رب کی اور مغربوں کے رب کی، انا لقادرون، ہم قادر ہیں اس پر، الا نبدل خیرا منہم، کہ ہم ان کو ہٹا کر ان سے بہتر لے آئیں۔ اب اس کے دونوں معنی ہیں، ایک تو یہ کہ ان کو ختم کرے اور کوئی اور قوم اٹھا لیں، جیسے قوم عاد کے بعد قوم سمود اٹھائی، قوم نوح کے بعد قوم عاد کو اٹھایا، اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ بعث بعد الموت میں ہم جو انہیں اب نیا جسم دیں گے وہ اس جسم سے بہتر ہوگا جو آج ان کے پاس ہے۔ امثالہم تو 3 دفعہ آ چکا، الا نبدل امثالہم، کہ ہم ان کو ان جیسے جسم دے دیں، لیکن ان جیسے تو ہوں گے لیکن ان سے بہتر ہوں گے، انڈیورنس زیادہ ہوگی، آگ جو ہے ان کو جلائے گی دوبارہ پھر کھانے ہو جائیں گی، یہ ساری جو مشقتیں جھیلنے کے لیے وہ جسم جو ہے اس کو عام جسم پر قیاس نہ کرو، اور جہنم کی آگ کو یہاں کی آگ پر قیاس نہ کرو۔ وما نحن بمسبوقین، ہم اس میں کوئی ہارے ہوئے نہیں ہیں، یہ ہمارے قابو سے نکل نہیں جائیں گے۔ فذرہم، دیکھیے وہی لفظ پھر آ گیا، چھوڑیے اے نبی ان کو، جانے دیجیے ان کو، فذرہم، چھوڑیے ان کو، یخوضوا ویلعبوا، وہ انہی باتوں میں لگے رہیں، ہنستے رہیں، مذاق کرتے رہیں، بات بات میں بات نکالتے رہیں، حتیٰ یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ جب ان کی ملاقات ہوگی اپنے اس دن سے جس دن کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانہم الی نصب یوفضون، جس روز یہ نکلیں گے اپنی قبروں سے دوڑتے ہوئے، جیسے کہ دوڑ لگی ہوئی ہے، کوئی نشانہ ہے کہ جس کی طرف یہ سب دوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ خاشعۃ ابصارہم، ان کی نگاہیں اس روز زمین میں گڑی ہوئی ہوں گی، وترہقہم ذلہ، ذلت ان پر چھائی ہوئی ہوگی۔ ذالک الیوم الذی کانوا یوعدون، یہ ہے وہ دن جس کا کہ ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما